کورونا کی تیسری وبا نے اس بار بھی ملک میں تباہی مچا رکھی تھی۔ معیشت کا پہیہ دھیرے دھیرے جام ہو رہا تھا۔ ابھی پچھلی بھوک مٹی نہیں تھی کہ فاقوں نے پھر گھروں میں قدم جما لیے تھے۔ جہاں لاکھوں لوگوں کی ملازمت چھن گئی، وہیں عمر اور اس کے بیوی بچوں کی روزی روٹی کا واحد سہارا بھی چھن گیا تھا۔ وہ شاپنگ مال میں ملازم تھا۔ مال عارضی طور پر بند ہونے کی وجہ سے اس کو یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ فی الحال ہم تنخواہ نہیں دے سکیں گے، آپ اپنا کوئی اور بندوبست کر لو۔ عمر کو بیوی بچوں کی فکر ہو رہی تھی۔ گھر میں راشن صرف جب ایک دن کا رہ گیا تو بیوی بولی، مجھے نہیں لگتا کہ حالات جلدی ٹھیک ہوں گے، ایسے گھر رہ کے تو گزارا نہیں ہوگا، آپ کوئی اپنا کام کر لیں۔ مگر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اپنا کام کرنے کے لیے پیسے چاہیے، اور میرے پاس تو راشن کی رقم بھی نہیں ہے۔ میرے پاس 2 تولے سونا پڑا ہے، وہ بیچ کر کوئی بھی کام شروع کر لیں، میں بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ عمر بھی بے بس ہو چکا تھا، سوائے بیوی کی بات ماننے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بیوی سے زیور لے کر بازار چل پڑا۔ سنیارے کی دکان پر 2 تولے سونا بیچ کر اس کے پاس تقریباً 2.25 لاکھ روپے ہو گئے تھے۔ اس نے ایک رکشہ خرید لیا اور باقی کے پیسوں سے گھر کا راشن خرید لیا۔ اگلے ہی دن وہ رکشہ لے کر نکلا اور شام تک اس نے پٹرول کا خرچہ نکال کر کوئی 700 روپیہ کما لیا تھا۔ اسی طرح وہ روزانہ 700 سے 1000 تک کما لیتا تھا، جو اس کے گھر کو چلانے کے لیے شاید کافی تھے۔ اس کی زندگی میں سب کچھ صحیح ہونے لگا تھا۔ پھر نہ جانے کس کی نظر لگی۔ توہین رسالت کے سلسلہ میں ایک تحریک چلی، ایک مطالبہ زور پکڑا کہ فرانس کے سفیر کا ملک بدر کیا جائے۔ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، جگہ جگہ ہنگامے اور فسادات پھوٹ پڑے، روڈ بلاک کر دیے گئے، ٹریفک جام ہو چکی تھی، یہاں تک کہ بعض جگہوں پہ ایمبولینس کو بھی آگے جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ عمر حالات سے بے خبر معمول کے مطابق رکشہ لے کر بازار کے بارونق حصے کی طرف گامزن تھا۔ اچانک چند مشتعل افراد نے آگے بڑھ کر اسے زبردستی روکا اور رکشے سے اتار کر نہ صرف مارنا شروع کر دیا بلکہ لاٹھیوں سے اس کے رکشہ کو توڑنا شروع کر دیا۔ عمر بیچارہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد ہوش آیا تو دیکھا اس کا رکشہ جلا دیا گیا تھا۔ وہ اپنی کمائی کے واحد ذریعے کو دیکھ کر داڑے مار کر رونے لگا، مگر اس کی چیخو پکار کو سننے والا کوئی نہ تھا۔